ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب انہوں نے کہا ہے کہ خواتین جو ہیں زیادہ تعداد میں ہیں، مرد کم ہیں، تو اگر کسی میرڈ سے بھی شادی ہو تو کر لے، ورنہ دوسرا آپشن جو ہے وہ انہوں نے بازاری عورت کا لفظ استعمال کیا۔ وہ اردو زیادہ اچھی نہیں جانتے، وہ کہنا کچھ چاہ رہے تھے کہ بھئی اگر نکاح نہیں ہوگا کسی خاتون کا تو بہت ساری عورتیں جو زائد پیدا ہو گئی ہیں بیچاری کیا کریں گی، وہ پھر غیر اخلاقی حرکتوں کی طرف جائیں گی۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان ٹور پر ہیں اور ہر روز وہ جہاں کوئی بیان کرتے ہیں، جہاں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی وہ ایسی بات کر جاتے ہیں، پھر ان پر کرٹیسائز بھی ہوتا ہے۔ خواتین کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کی ہے، آپ چونکہ دوسری تیسری چوتھی شادی کا درس دیتے آ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہیں، مرد کم ہیں، تو اگر کسی میرڈ سے بھی شادی ہو تو کر لے، ورنہ دوسرا آپشن جو ہے وہ انہوں نے بازاری عورت کا لفظ استعمال کیا، جس کو لے کے کیا کافی کرٹیسائز ہو رہا ہے۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب بہت متواضع آدمی ہیں، میری ان سے 3-4 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، بہت سیدھے آدمی ہیں اور ہماری قوم ڈیڑھ ہوشیار ہے۔ جب یہ آئے تھے نا، کل کی بھی تقریر ان کی، جب میری کافی گپ شپ ہوئی ان سے، تو کل کی بھی جو گپ شپ تو زیادہ نہیں ہو سکی لیکن اچھی ملاقات رہی، کیونکہ کراؤڈ بہت تھا، وہ بھی بہت بیزی تھے۔ تو میں ساتھیوں سے بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ انتہائی شریف آدمی ہے، انتہائی سیدھا آدمی ہے، اور یہ پاکستانیوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے، اور یہ ان کی گت نہ بنا دیں پاکستانی۔ محبت پاکستانی بہت کرتے ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن نہ یہ ان کے الفاظ کو اب ایسے پکڑیں گے، کہیں نہ کہیں سے کچھ نکالیں گے۔ تو وہی ہے وہ بھائی، وہ اردو زیادہ اچھی نہیں جانتے، وہ تو وہ کچھ اور کہنا چاہ رہے، وہ خود کل کی تقریر میں وہ یہی کہہ رہے تھے، یار میں کہنا کچھ چاہتا ہوں، منہ سے کچھ نکل رہا ہوتا ہے، تو وہ بار بار معذرت کر رہے تھے کہ بھائی میری اردو خراب ہے۔ ہر تقریر سے پہلے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی میری اردو میں کوئی غلط لفظ ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ انگریزوں میں ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ آپ غلط انگلش بولتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کو، کوئی بات نہیں، آپ کی مدر لینگویج انگلش نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی بول رہے ہو، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ ہماری قوم کے ساتھ مسئلہ ہے کہ وہ بیچارہ اردو صحیح نہیں آتی، وہ بولتا ہے تو ہم خوش ہونے کے بجائے کہ یار ہماری مدر لینگویج میں وہ بات کر رہا ہے، ہم خوش ہونے کے بجائے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، گستاخیوں کے اور وہ مختلف قسم کے جو ہمارے اندر ایک شدت پسندی پائی جاتی ہے وہ کرتے ہیں ہم۔ تو ڈاکٹر صاحب کو وہ انگلش ماحول میں زیادہ رہے ہیں، وہ انگلش زیادہ اچھی بول لیتے ہیں، یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ اردو میں تقریریں بھی کرتے، اتنا بڑا مبلغ جو پوری دنیا میں ایک ان کو بلایا جا رہا ہے، ہر ملک ان کو دعوت دے رہا ہے، قطر میں گورنمنٹ لیول پہ ان کو بلایا گیا، کتنا قطر کی گورنمنٹ نے ان کو پروٹوکول دیا ہے۔ تو ایسے شخص کو اگر وہ اردو جانتا ہے، اردو میں تقریر کر رہا ہے، تو ہمیں خوش ہو کے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یار ہماری زبان کا آدمی ہے یہ۔ تو اس میں یہ الفاظ ان کے پکڑنا تو، اور اس پہ جو ہے نا وہ کہ یہ کیوں بولا، یہ کیوں بولا۔ میں نے ایک دفعہ کسی کے سامنے کہا، انہوں نے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ لفظ غلط بولا، میں نے کہا یار نہیں آتی بیچاروں کو زیادہ اچھی اردو اسپیکنگ غلطی کر لیتے ہیں تو کیا ہو گیا اس میں؟ کہتے ہیں پھر وہ بولتے کیوں ہیں اردو جب ان کو نہیں آتی؟ تو اتنا اگر ہم تنگ نظر اور تنگ ذہن ہوں گے نا تو پھر ہم سوسائٹی میں چل نہیں سکتے۔ ان کا مقصد خواتین کی توہین نہیں ہے، وہ کہنا کچھ چاہ رہے تھے کہ بھئی اگر نکاح نہیں ہوگا کسی خاتون کا، اگر مرد 2 شادیاں نہیں کریں گے تو بہت ساری عورتیں جو زائد پیدا ہو گئی ہیں بیچاری کیا کریں گی، وہ پھر غیر اخلاقی حرکتوں کی طرف جائیں گی۔ ظاہر ہے ڈیزائرز تو اللہ نے رکھی ہے نا، تو نیچرل ہے، عورت کی رغبت مرد کی طرف رکھی ہے تو نیچرل ہے۔ تو جب حلال طریقے سے ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی تو وہ ظاہر ہے اپنی ڈیزائرز کو ناجائز طریقے سے پوری کرنے کی طرف جائیں گی۔ پھر وہ یہ لفظ بولنا چاہ رہے تھے، ان کے لفظ سے کچھ اور، ان کی زبان سے کچھ اور لفظ نکل گیا۔ اچھا، ایک اور پٹھان لڑکی تھی جس نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا تھا کہ وہ آئی تھنک کے پی کے سے بلونگ کرتی تھی، اور اس نے کہا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اسلامک ہے، لیکن اسلامی معاشرے کے ہونے کے باوجود ہمارے ہاں کچھ ایسے گناہ ہیں جو بڑھتے جا رہے ہیں۔ لص الزنا کے حوالے سے انہوں نے بات کی، پیڈوفیلیا کے حوالے سے بات کی، جس کا جواب جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے جواب دینے کے بجائے کافی برہمی کا اظہار کیا۔ اس برہمی کو لے کر کرٹیسائز کیا گیا کہ ڈاکٹر صاحب کو سوال یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ آپ کا سوال ہی غلط ہے یا آپ کے سوال میں کوئی تکرار ہے۔ آپ نے اگر وہ ویڈیو کلپ سنا ہو، وہ کلپ دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سوال سمجھے نہیں تھے، اس کا سوال سمجھے نہیں۔ وہ ایک ذہن میں ایک چیز تھی ڈاکٹر صاحب کے، وہ سمجھے کہ شاید یہ اسی طرح کا اعتراض کر رہی ہے کوئی۔ تو ڈاکٹر صاحب کی طبیعت ایسی ہے کہ اگر ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو بتایا جائے نا کہ اس کا سوال یہ تھا، شاید آپ سمجھ نہیں پائے، تو ڈاکٹر صاحب اس سے بھی فوراً رجوع کا اعلان کر دیں گے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور معذرت کرنے میں وہ دیر نہیں لگاتے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ڈاکٹر صاحب سے ہم جب بھی ملے ہیں، اتنا وزنی آدمی لیکن بہت متواضع ہیں، وہ بہت تواضع ہے، بہت عاجزی ہے ان میں، تو وہ کبھی بھی اپنی خطا پہ ڈٹتے نہیں ہیں، لیکن وہ اس سے لگتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں پائے کہ وہ کیا پوچھ رہی ہے،
ہاں تو اس کو شاید کسی اور طرف لے گئے. تو اگر آرام سے ان کو سمجھا دیا جائے نا ڈاکٹر صاحب کو, ڈاکٹر صاحب وہ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, آپ پتہ نہیں کیا سمجھے ہیں. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو وہ کچھ اور پوچھ رہی تھی, آپ نے کچھ اور اس کا مطلب سمجھا. تو ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بتا دیں گے بھائی مجھے غلط فہمی ہوئی ہے. ہاں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال ان کو سمجھنے میں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ اور سمجھیں, کہ وہ سمجھیں کہ شاید کوئی معترض ہے, کچھ پتہ نہیں.